ہاں، کچھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، زیادہ تو نہیں سمجھتا ہے، مجھے بھی سیکھ رہا ہوں، بٹ جتنا سمجھتا ہے اتنا۔ ایک حاجی مدینے کے راستے میں، پہلا ہی جو ٹائٹل ہے وہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم حاجی تو اسے کہتے ہیں جو حج کر کر واپس آتا ہے، جب اسے حاجی کہتے ہیں۔ یہاں پہلے ہی حاجی کہا جا رہا ہے، راستے میں ہے اسے حاجی کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کی نیت کی بیس پر، جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی کام اگر انسان کرنے کی نیت اس کی اچھی ہے، کسی کی مدد بھی کرتا ہے اگر وہ کسی انسان کی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ دے گا، تو اس کا اجر اللہ دے گا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا اجر یہی شخص دے گا واپس، تو پھر اسی سے واپس مل جائیں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بندوں کا دیا پرتا نہیں اور رب کا دیا سڑتا نہیں۔ قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور، اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور۔ ایک شخص ہے جو کسی قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف، مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن راستے میں وہ لوٹا گیا۔ پہلے جو ہے تو قافلے کی صورت میں سفر کیا جاتا تھا، اور کچھ لٹیرے اس پر حملہ کر کر لوٹ لیتے تھے سامان اور قتل بھی کرتے تھے۔ تو یہ حادثہ ویسی ہوا راستے میں۔ ہم سفر میرے شکار دشن رہزن ہوئے، ان کے ساتھ جو تھے سب سفر کرنے والے، وہ سب دشن رہزن ہوئے، شکار دشن رہزن ہوئے، وہ ڈاکوؤں کا شکار ہو گئے۔ بچ گئے جو ہو کے بے دل سوئے بیت اللہ پھرے، اس میں سے جو کچھ بچ گئے تھے جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں، وہ واپس سوئے بیت اللہ، یعنی جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن جب حملہ ہوا ڈاکوؤں کا تو وہ واپس پھر گئے کچھ لوگ اس میں سے۔ اس بخاری نوجوان نے کس خوشی سے جان دی، یہ جو نوجوان تھا بخارا کا رہنے والا، اس نے اپنی جان خوشی خوشی ان کے سامنے وہ کر دی۔ موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی، موت کے زہراب میں، یعنی وہ اپنے آپ کو وہ موت زندگی سمجھ رہا تھا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، مومن کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا، وہ ڈاکو کے ہاتھ میں جو تلواریں تھی وہ اسے تو خوش کر رہی تھی، یعنی اب یہ مکہ جا رہے تھے، اور اب شہید ہوئے تو ڈائریکٹ اپنے رب سے ملیں گے۔ ان کے دل میں ایک وہ تھا، خواہش تھی، اور شہادت جو شہید ہوتا ہے اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے وہ جنت میں ہوتا ہے۔ ہائے یثرب دل میں لب پر نعرہ توحید تھا، دل میں مدینے کی خواہش تھی، مدینے جانے کی، اور لب پر توحید تھا، اللہ کا ذکر، اللہ ایک ہے۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، جب سب وہ حملہ ہو رہا تھا سب پلٹ گئے تھے کچھ تو ان کے دل میں بھی کچھ خوف آیا تھا۔ ڈر آتا ہے انسان میں، ڈر بری بات نہیں ہے کسی چیز سے، لیکن وہ ڈر انہیں کہہ رہا تھا کہ پیچھے چل۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، مدینے کی طرف اکیلے مت جاؤ، آپ سب تو پلٹ گئے، پھر اکیلے کیا کرو گے۔ شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے، بے باکا نہ چل، جو شوق تھا، ایمان تھا، جو عشق تھا اللہ کے رسول سے، اللہ سے، وہ کہتا تھا کہ نہیں تو مسلم ہے، بے باکا نہ چل، بغیر ڈرے کے آگے بڑھو۔ بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، پھر وہ سوچے بغیر زیارت کے بیت اللہ کا میں زیارت بھی نہیں کروں گا، اور یہاں سے اگر پلٹ جاؤں گا تو عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا۔ تو روز محشر کے دن جب سب عاشق جمع ہوں گے، اللہ کے رسول کے عاشق، تو ان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں کٹی تھی انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں یہاں مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ان کے حسن کو دیکھ کر نشے میں انگلیاں کاٹی تھی، یہاں اللہ کے رسول کے صرف نام پر بھی تو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے نام پر گردن کٹاتے ہیں نوجوان۔ محبت اور خوبصورتی، عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا، خوف جا رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز،
جان کا کوئی خوف نہیں رکھتا، یہ حجاز مدینے کے راستے میں، ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں دفن بھی مدینے میں ہوں، یثرب میں ہوں، اللہ کے رسول کے شہر میں۔ گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے۔ ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ پلٹ جانے میں جان تو بچ جائیں گی، اس میں سلامتی ہے، جیسے سب کچھ پلٹ گئے تھے۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جا کاہی میں ہے، لیکن عشق کا مزہ تو خطروں میں ہے نا۔ عشق کا مزہ تو تبھی آتا ہے جب انسان خطروں سے ڈرتا نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈرتا نہیں ہے، پریشانیوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ کتنی بھی پریشانی آئے، ایمان اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ہی رہتا ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، اور انسان اگر پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے پریشان ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں ادھر، کیونکہ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جا کاہی میں ہے، یہ عقل ضیا اندیش کیا چالاک ہے۔ یہ عقل دیکھو کتنے بہانے بنا رہی ہے، اس کا نفس کیا چالاکیاں کر کے اسے پیچھے لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تاثیر آدمی کا کس قدر بے باک ہے، لیکن اس پہ جو ایمان کا اثر تھا وہ کتنا بے باک تھا، کتنا بہترین تھا۔ خیر کوشش تو تھوڑی سی کیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، اس کے میننگ کوئی اور اچھے بھی بتا سکتے ہیں۔ میرے سمجھ میں جہاں تک آیا، میرے کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سمجھا، اس پہ اسٹڈی کر کے اور سمجھ سکتے ہیں اچھے سے۔